السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ہدایت النحو کا دوسرا سبق لے کر کے۔ آج کا سبق ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر کے خطبہ مسنونہ مکمل تک پڑھیں گے۔ تو آپ ہمارے چینل سے ابھی تک اگر نہیں جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ کا سبق آپ کو ملتا رہے۔ عربی دوم کے طلباء کے لیے خصوصاً یہ بہت ہی قیمتی موقع ہے کہ گھر بیٹھے کم سے کم کچھ حد تک تو ہدایت النحو کو سمجھ ہی سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ چلیے شروع سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ کی اقتداء اور حدیث نبوی کی اتباع مقصود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، یعنی ہر محتم بشان کام جو اللہ رب العزت کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ہدایت النحو کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ اب اس کے اندر تین چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا ہے ہم کو، ایک اللہ اور ایک الرحمن اور ایک الرحیم۔ دیکھیے، اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اس پر فنا کبھی نہیں آتی ہے اور نہ کبھی آ سکتی ہے، اور ساری صفات کمالیہ کو جمع کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بس آپ ساتھیوں کو اتنا ہی یاد کرنا ہے، زیادہ الجھ کر کے اصل مقصود کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الرحمن اور تیسرا ہے الرحیم۔ تو الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان میں بنسبت رحیم کے زیادہ مبالغہ ہے۔ رحمان کا معنی ہوگا بے حد مہربان، انتہائی رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی بہت رحم والا۔ بس تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، یہ بھی بعض لوگوں کے نزدیک ہے۔ بعض کے یہاں رحمان عام ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا، اور رحیم خاص ہے، یعنی آخرت میں مؤمنین پر رحم کرنے والا۔ میں تو تمام ساتھیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ابھی آپ عربی اول پڑھ کر کے عربی دوم میں آئے ہیں تو ترکیب پر، نحو اور صرف پر زیادہ دھیان دیں۔ ترکیب دیکھیے، با حرف جر، اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ موصوف، لفظ اللہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا اسم مضاف کا، اور اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور ہوا با حرف جر، اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق ہوا اشرع فعل کے۔ کس کے متعلق کریں گے؟ اشرع، اشرع یعنی شروع کرتا ہوں میں۔ اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کتاب کو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہوں، یہ اصل عبارت ہو جائے گی۔ چلیے آگے چلیے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس میں بھی ہم کو دو تین باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک تو ہے الحمد، حمد کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، وہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھ گئے۔ یہاں پر اللہ کسے کہتے ہیں اس کو نہیں سمجھنا ہے، بس رب کو سمجھنا ہے اور العالمین کو سمجھنا ہے۔ تو دیکھیے، حمد یہ مصدر ہے، حمید یحمد حمدن، اس کے معنی آتے ہیں تعریف کرنا، لیکن اصطلاح میں کہتے ہیں حمد کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا، کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اور تعظیم کے ارادے سے تعریف کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ رب، رب بھی مصدر ہے، رب یا ربو سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا۔ تو رب یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی پرورش کرنے والا۔
العالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم اس میں اعلیٰ کے معنی میں ہے، یعنی وہ چیز جس سے کسی چیز کو پہچانا جائے۔ بعد میں یہ لفظ ان چیزوں پر بولا جانے لگا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ہر چیز کو بھی عالم کہتے ہیں۔ پھر عالم کی بہت ساری قسمیں، جیسے عالم سماوات، عالم ارض، عالم انس، عالم جن وغیرہ وغیرہ، تو اس میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے، بس صرف آپ کو الحمد کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں، العالمین کیا ہے، بس اس کو سمجھ لینا ہے۔ تو الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں ثابت ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کی ترکیب کریں گے، الحمد مبتدا، لام حرف جر، اللہ موصوف، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر صفت، اللہ موصوف کی، موصوف اپنے صفت سے مل کر کے مجرور ہو گیا لام حرف جر کا، اور لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق ہوا ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر کے خبر ہو گیا، خبر ہو گئی کس کی، الحمد کی۔ الحمد مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ تعریفیہ کہہ دیجئے، وہ ہو گیا۔ والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، یہاں پر بھی آپ لفظ کو سمجھ لیں، اصطلاح کو سمجھ لیں اور ترجمہ کر لیں، زیادہ تشویش میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم طالب علم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ عربی دوم میں آ گئے، کیسے ہدایت النحو پڑھیں گے؟ تو ہدایت النحو کوئی مشکل کتاب نہیں ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے، اور اصطلاح معنی میں تفصیل ہے کہ صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مراد رحمت ہوتی ہے، اگر نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو مراد استغفار ہوتی ہے، اگر نسبت بندوں کی طرف ہو تو مراد دعا ہوتی ہے، اگر نسبت پرندوں کی طرف ہو تو تسبیح و تحمید مراد ہوتی ہے۔ رسول اس کا لغوی معنی بھیجا ہوا، رسول بھیجا ہوا۔ رسول کا اصطلاحی معنی ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام ومعہ کتاب، یعنی رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو مخلوق کی طرف احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے، اور اس کے پاس آسمانی کتاب بھی ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ محمد آپ جانتے ہی ہیں، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ یہاں پر آل کو اچھے طریقے سے سمجھ لے کہ یہ سیبوئے اور بصریوں کے نزدیک اس کی اصل اہلن ہے، یہ آلن اصل میں اہلن ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر اہیلن آتی ہے، تصغیر سے لفظ کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اصحابن جمع ہے صحبن کی، جیسے انہارن جمع ہے نہرن کی۔ یہ صاحبن کی جمع نہیں ہے، کیونکہ فاعل کی جمع افعالن نہیں آتی ہے، مگر بعض کے یہاں یہ صاحبن کی جمع بھی ہے، جیسے اشہادن جمع ہے شاہدن کی جمع اشہاد بھی آتی ہے۔ تو اصحاب بعض حضرات اس کو کہتے ہیں صاحبن کی جمع ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ اصحاب صحبن کی جمع ہے، صاحبن کی جمع نہیں ہے۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان پر وفات پائی ہو۔ اجمعین یہ آل و اصحاب کی تاکید ہے، اجمعین تاکید ہے، آپ پیچھے پڑھے ہوں گے مؤکد اور تاکید، تو اس کو یہاں پر آپ ازبر کر لیں۔ مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو اصحابی جو مجرور ہے اسی لیے اجمعین بھی حالت جر میں ہے۔ والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ترکیب سمجھ لے۔ الصلاة مبتدا، علی حرف جر، رسولہ رسول مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبدل منہ، محمد بدل، محمد بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر کے معطوف علیہ۔ یہاں پر آپ سمجھ لیں اچھے سے کہ رسول ہی مبدل منہ ہے اور محمد اس سے بدل واقع ہے۔ آپ پیچھے کی نحویر کتاب جو پڑھے ہیں اس کو بھی دہراتے رہیں تاکہ آپ کا سبق بھی تازہ ہوتے رہے، اور تاکہ آپ کا سبق بھی تازہ ہوتا رہے اور آپ کو پریشانی بھی نہ ہو۔ اعراب کو اچھے طریقے سے سمجھا کریں، اس لیے کہ ابھی آپ ابتدائی طالب علم ہیں، اگر ابھی آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر کے آپ کا مرحلہ ایک دم آسان ہو جائے گا۔ آپ ہر چیز پر غور کریں کہ الصلاۃ مرفوع کیوں ہے، علی حرف جر، تو رسولہ مجرور کیوں ہے، رسولہ تو مجرور ہے علی حرف جر کی وجہ سے، پھر محمد جو آ رہا ہے یہ مجرور کیوں ہے۔ تمام چیزوں پر آپ غور کیا کریں
کہ رسول ہی جو مجرور ہے وہ علی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور محمد مجرور ہے بدل واقع ہونے کی وجہ سے، اور مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، آپ یہ پہلے ہی پڑھ چکے۔ اسی طریقے سے اجمعین کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ تاکید واقع ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اصحابہ کا۔ چلیے ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ مبتدا علی حرف جر، رسولہ مضاف، مضاف الیہ سے مل کر کے مبدل منہ، محمد بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، آلہ مضاف، مضاف الیہ سے مل کر کے معطوف، واو اصحابہ مضاف، مضاف الیہ سے مل کر کے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مؤکد، اجمعین ان دونوں کی تاکید، مؤکد اپنے تاکید سے مل کر کے معطوف ہوا، رسولہ محمد معطوف علیہ کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مجرور ہوا، علی حرف جر کا جر اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق ہوا، نازلۃ کا یعنی درود و سلام نازل ہو، والصلاۃ نازلۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نازلۃ اپنے متعلق سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ، خبریہ، انشائیہ، دعائیہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے بیل آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلے ویڈیو آپ کے پاس بلا جھجک پہنچ سکے۔